میں نے اپنی پوری زندگی میں اس سے زیادہ تگڑا وظیفہ نہیں سنا ہے۔ یہ وظیفہ ایسا ہے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ سے نکلا ہوا وظیفہ ہے، اور قرآن اور حدیث اور سنت سے ثابت کر کے بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس وظیفے کی جو ترتیب ہے وہ بہت ہی زیادہ سہل اور آسان ہے۔ یہ وظیفہ اگر آپ کے دنیا میں کسی بھی قسم کا مشکلات ہے، چاہے وہ مالی مشکل کیوں نہ ہو، وہ سب آپ کی حل ہو جائے گی۔ اس سے پہلے میں آپ کو چھوٹی سی بات بتانا چاہتی ہوں جو کہ فلسطین کے بارے میں ہے۔ فلسطین کے حالات اس وقت کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ سبھی لوگ اپنے نمازوں میں ان کے لیے ضرور دعا کریے، تہجد میں اٹھیے اور ان کے لیے ضرور دعا کریے، کیونکہ ان کو دعا کی سخت ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وظیفے کی اہمیت جو ہے میں آپ سے شیئر کروں گی پوری ترتیب کے ساتھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی کزن بہن ہیں، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ عمر رسیدہ ہو چکی تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہ جانماز پہ بیٹھی ہوئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ میری ہڈیاں جو ہیں وہ پوشیدہ ہو چکی ہیں، میرے جسم کا وہ دم خم نہیں رہا کہ وہ میرے لیے کافی ہو جائے، تو دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز بتلاتا ہوں جو کہ تمام تر وظیفوں کے اوپر بھاری ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو۔ اس کا پڑھنا ایسا ہے کہ آپ نے 100 غلام اللہ تعالیٰ کے راہ میں آزاد کر دیے ہیں۔ ایک روزہ چھوڑنے کا کفارہ ایک غلام کو آزاد کرنے کا ہوتا ہے، تو سوچو 100 غلام آزاد کرنے کے برابر آپ کو ثواب ملے گا اس کو پڑھنے سے، تو یہ کس لیول کی چیز ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو۔ 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ آپ نے 100 اونٹ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد میں وقف کر دیے ہوں۔ پھر آپ نے ان سے فرمایا کہ آپ 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ اللہ اکبر کی فضیلت یہ ہے کہ آپ نے 100 اونٹ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیے ہوں۔ پھر آپ نے ان سے فرمایا کہ آپ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لیا کرو، کہ لا الہ الا اللہ کے کلمہ کی جو فضیلت ہے، جو اس کی اہمیت ہے، وہ ایسی ہے کہ جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے وہ ان سب سے بھاری ہے، مطلب اس کی قدر و قیمت کوئی بھی چیز نعم البدل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو صرف تھوڑی سی جو تمہید آپ کو احادیث سے میں نے بیان کی ہے کہ آپ بس اس کی اہمیت کو سمجھ سکے، آپ اس بات کا اندازہ لگا سکے کہ میں آپ سے کیا چیز شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ حالانکہ یہ وظیفہ نہیں ہے، یہ تو اس کی ترتیب کا ایک حصہ ہے۔ کسی انسان کو اس چیز کی اہمیت نہ بتائی جائے نا، تو اس کے اوپر کے کھانے میں بات نہیں بیٹھتی ہے۔ آپ لوگ نے وہ بات تو وہ کاغذ والی حدیث تو سنی ہوگی، ایک جو بندہ تھا اس کے 99 دفعہ گناہ کے کھلے ہوئے تھے، اور جب اس نے دیکھا کہ جو اس کے میزان کا جو پلڑا ہے جس میں گناہ تلے جاتے ہیں وہ بالکل نیچے ہیں، اور جو اس کی عمل صالحہ ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے، تو ایک کاغذ کا ٹکڑا آتا ہے جس میں لا الہ الا اللہ لکھا جاتا ہے، وہ جو ہے اس کے جو پلڑے نے اس پہ رکھا جاتا ہے کہ اس نے سوچا کہ یہ ایک جو لا الہ الا اللہ ہے وہ میرا کیا کر لے گا، میں نے جو اتنے 99 دفعہ جو گناہ کے کھلے ہوئے ہیں، میرے جو پلڑا ہے وہ زمین سے نیچے لگا ہوا ہے، مجھے تو اب کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہے، لیکن وہ جو ایک
لا الہ الا اللہ جو کہ اس نے اپنی زندگی میں کہا تھا اس پلے میں بیٹھتا ہے تو وہ ان تمام تر 99 دفعہ اوپر چلا جاتا ہے اور وہ جو پلہ ہے نیچے آ جاتا ہے۔ صرف آپ کو اہمیت سمجھا رہی ہوں، اہمیت کو بہن بھائیوں ذرا سمجھنے کی کوشش کریے کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں آپ سے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، یہ جو ملین اور بلین پیسہ خرچ کر کے بھی آپ کو ان کی نیکیاں نہیں مل سکتی، جو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال آپ اپنے صبح اور شام کے اذکار میں شامل کر لیں تو آپ کو مل جائیں گے۔ تو اب آپ کو میں وظیفے کی ترتیب شیئر کرتی ہوں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد میرے بہن بھائیوں، آپ کو ہر فرض نماز کے بعد کیا کرنا ہے، 100 دانے والی تسبیح لے لینی ہے۔ جیسے آپ فرض نماز کا سلام پھیرے تو اس کے بعد آپ کو کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 100 مرتبہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، 100 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد آپ کو 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ چاہیں تو درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں، چھوٹی درود بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، دونوں میں سے کوئی سی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں آپ کو 100 بار پڑھنی ہیں۔ تو اس کو فرض نماز کے بعد پڑھنی ہے، اس کو دھیان سے پڑھیں۔ تو آپ کوئی بھی چھوٹی درود یا بڑی درود کوئی سی بھی آپ پسند کر کے پڑھ لیجئے۔ دوبارہ ایک بار اور سمجھا دیتی ہوں میں آپ کو، 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جو کہ تیسرا کلمے کا حصہ ہے، یہ پڑھ لینا ہے۔ 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ آپ کو کوئی سی بھی درود شریف جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے وہ پڑھ لینی ہے آپ کو۔ یقین جانیے یہ جتنی بھی آپ کے جتنی بھی 5 وقت کی نمازیں ہیں، ذرا سے اپنے نمازیں اوقات پہ کر لیجئے، مطلب ٹائم پہ کر لیجئے، کیونکہ ہم نماز اس طرح وقت پر پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہماری قضا ہو رہی ہوتی ہے، تو ہم کو وظیفہ کیا خاک کرنا ہوتا ہے، ہم تو بس جلدی جلدی اپنی نماز نپٹا رہے ہوتے ہیں۔ تھوڑا سے اوائل اوقات ٹائم پر شمار بنا لیجئے۔ اس کے ساتھ آپ سے کہوں گی کہ آپ حرام اور حلال کا خیال رکھیے، اور سب سے بڑھ کر اپنی زبانوں کی حفاظت کرنا شروع کر دیجئے۔ اپنے دل کو دور دور سے تمام طریقوں کے انسانوں کی جتنی بھی غلطیاں ہیں، جتنی بھی کوتاہیاں ہیں، جنہوں نے بھی آپ کے ساتھ برا کیا ہے، روزانہ رات کو سوتے وقت ہر ایک کو اللہ رب العزت تعالیٰ کی قسم کھاتے ہوئے سب کو معاف کر دیجئے۔ دیکھیے آپ کے کیسے کام بنتے ہیں، پہلے دن سے ہی اللہ آپ کی زندگی میں تبدیلی دکھانا شروع کر دے گا۔ یہ میری آپ کو گارنٹی ہے، میں آپ کو اس بات کی گارنٹی لیتی ہوں، کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کو معافی دیتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تو حقوق المعاف کر دوں گا، لیکن اگر ایک بندے نے دوسرے بندوں کو نقصان یا چوٹ پہنچائی ہے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تو میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو ہمیں اپنا حساب کتاب خود کرنا پڑے گا۔ تو اس سے اچھا ہے کہ ہم سونے سے پہلے ہی ان بندوں کو معاف کر دیں جنہوں نے ہمارا دل دکھایا ہے یا ہمارے ساتھ کچھ برا کیا ہے۔ تو ہم نے جو 3 تسبیح آپ کو بتائی ہے وہ تینوں پڑھی آپ ہر فرض نماز کے بعد۔ پھر دیکھیے میرے قلض کیسے ہوتے ہیں، آپ ایک بار کر کے دیکھیے۔ اور استغفار بھی آپ کو ڈیلی پڑھنا ہے، جو کہ میں نے 500 بار 313 بار اور 1200 بار کا آپ کو بتایا ہے، تو ان میں سے بھی کوئی سا چیلنج لائیے اور وہ بھی پڑھیے۔ اس ویڈیو کو میں یہی اینڈ کرتی ہوں۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے۔ میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے، شیئر کریے اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، اور اپنی میریکل اسٹوری استغفار کی میرے ساتھ ضرور شیئر کریے کمنٹ باکس میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔